میرے محترم دوستو، غیبت کرنا بہت ہی چھوٹے آدمی اور بہت ہی کمزور آدمی کا کام ہے۔ مضبوط آدمی اور بڑا آدمی یہ کام نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا کسی کی۔ اس لیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ ہے نہیں اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کیے جا رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں نا۔ اور پھر دینی اعتبار سے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے۔ قیامت والے دن احساس ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے اور کتنی زیادتی کی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اس لیے کہ یہ غیبت جو ہے نیک اعمال کو بالکل چٹ کر دیتی ہے، بالکل صاف کر دیتی ہے۔ چنانچہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت ہی اونچے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کا نام اعمال رکھا جائے گا۔ جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو اس میں نہ نمازیں ہوں گی، نہ روزہ ہوگا، نہ دوسرے نیک اعمال ہوں گے۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، یہ تو کسی اور کا نام اعمال ہے، میں نے تو بہت زیادہ نیک اعمال کر رکھے تھے، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنے حج کیے تھے اور اتنے صدقات کیے تھے، وہ تو نہیں ہے اس میں۔ تو اسے کہا جائے گا، ان ربک لا یضل ولا ینسا، کہ تیرا رب نہ تو کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، اس سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی، لہذا تیرا ہی نام اعمال ہے۔ البتہ وہ نیک اعمال کہاں چلے گئے جو تم نے دنیا میں کیے تھے؟ وہ تمہاری غیبتوں کی وجہ سے، کہ تم نے لوگوں کی غیبتیں کی تھی، برائیاں کی تھی ان کی پیٹھ پیچھے، وہ سارے کے سارے نیک اعمال وہاں چلے گئے اور چٹ ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستو، کیوں انسان ایسا کام کرے جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اخروی فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ہے اپنے آپ کے ساتھ، جو ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اخلاقی طور پر انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی خسیس حرکت ہے۔ کمزور انسان جو ہے نا ایسا کام کرتا ہے۔ بڑا آدمی، شریف آدمی، جس کو شریف کہا جائے، جس کے دل میں شرافت ہو، اچھے خاندان والا ہو، اچھے حسب نسب والا، اس طرح کا کام نہیں کرتا، اس کے اندر جرأت ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی کمزور آدمی کا کام ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔